ہمارے بچے جہاں حافظ قرآن ہوں گے وہاں ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، جہاں ہمارا بچہ عالم ہوگا وہاں جہاں مستند عالم ہوگا وہاں ہمارا بچہ ایک ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو ایک اچھے ٹیچر کی بھی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو بڑے بڑے عہدوں پر ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے۔ ہر عہدہ دار پہلے وہ دین کا پڑھا ہوا ہو، پہلے وہ دین کا سمجھنے والا ہو، پہلے وہ دین کو پڑھنے والا ہو، اس پر عمل کرنے والا ہو، اس کے بعد وہ دنیا کے ہر عہدے پر جا سکتا ہے۔ تو قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او دنیا میں رہنے والے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے پیارے رب سے دھوکے میں ڈال دیا، بہکاوے میں ڈال دیا؟ تو کہاں چلے گیا؟ کیوں اپنے رب کی ربوبیت کو بھول گیا؟ کیوں اپنے رب کی تخلیق کو بھول گیا؟ اس کے بعد میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا ہلال احمد صاحب قاسمی، محتمم مدرسہ سبیل الہدا راج گڑھ، وہ آئیں اور اپنی مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض کریں۔ حضرت مولانا ہلال احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يا رب صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. واجب القدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل اور کرم ہے کہ جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنی مختلف مشغولیات سے نکال کر، اپنے عارضی گھروں سے نکال کر اور اس مقدس اور بابرکت اور عظمت والی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، جن مجلسوں کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے کہ جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہوتی ہے، وہ مجلسیں ایسی ہیں کہ جیسے دنیا والوں کے نزدیک آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، اسی طریقے سے یہ مجلسیں، دینی مجلسیں، جن دین کی فکر، دین کی بقا، دین کا تحفظ کیا جاتا ہے، وہ مجلسیں آسمان والوں کے نزدیک ایسی ہی چمکتی ہیں جیسے دنیا والوں کے نزدیک آسمان پر ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ لہذا میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں
کہ ہم اس مجلس کا حصہ بنے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو میرے اور آپ کے لیے دنیا میں ہدایت کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. میرے ایمانی بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ یہاں میرا نانیحال ہے. میں اپنے ماموں کے گھر آیا ہوں اور یہاں یہ خوش نصیب منظر دیکھ کر وہ بچپن کا دور یاد آتا ہے جب ہم یہاں سے کھیلا کرتے تھے، کودا کرتے تھے اور یہاں کچھ بھی نہیں تھا. چھوٹی سی مسجد تھی، عجیب ماحول تھا، لیکن اللہ نے یہاں کے لوگوں کو دین کی سمجھ دی. یہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ایک پودا لگایا ہے، یہاں کے لوگوں نے ایک پودا لگایا ہے جس پودے نے اب پھل دینا بھی شروع کر دیا. وہ ایسا پھل ہے، وہ ایسا پودا ہے جو قیامت تک پھلتا اور پھولتا رہے گا. میرے ایمانی بھائیوں، مشکل وقت تو وہ ہوتا ہے کہ جب درخت لگایا جاتا ہے. مشکل وقت تو وہ ہوتا ہے اس درخت کے لیے ایک اچھی جگہ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جہاں پر وہ درخت مجھے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے وہ پھل دے گا. وہ جگہ تلاش کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن جب اس جگہ کا انتخاب ہو جاتا ہے، جب وہ جگہ متعین ہو جاتی ہے، پھر اس درخت کو لگایا جاتا ہے. پھر اس باغبان کا، وہ جو اس باغ کو چلاتا ہے، وہ جو اس کی سینچائی کرتا ہے، وہ جو اس درخت کو پانی ڈالتا ہے، وہ شخص جو اس کو صبح شام اگر دھوپ ہو تو سائے کا انتظام کرتا ہے، اگر دھوپ ہو تو پانی کا انتظام کرتا ہے. جب یہ تمام چیزیں اس درخت کی سینچائی میں ہو جاتی ہیں تو ایک دن آتا ہے وہ درخت پھل دینا شروع کر دیتا ہے. وہ درخت مجھے اور آپ کو سایہ دینا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ لوگ جو اس وقت اس درخت کو وہاں لگانا نہیں چاہتے تھے، وہ بھی اس درخت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ درخت اب یہ پھل دینے لگا، اب یہ درخت اب یہ سایہ دار ہو گیا، اب یہ درخت میرے اور آپ کے لیے اب یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اور وہی یہ درخت جو چند سال پہلے ایک مکتب کی شکل میں شروع ہوا اور آج الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج اسی مکتب کو پھر مدرسے کی شکل ملی اور مدرسے کی شکل سے آج اس مدرسے سے حافظ قرآن پیدا ہو رہے ہیں. میرے ایمانی بھائیوں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ابھی آپ سن رہے تھے حافظ قرآن کی عظمت، حافظ قرآن کی رفعت، حافظ قرآن کی بلندی، ان تمام چیزوں کو آپ نے سماعت فرمایا کہ کس قدر حافظ قرآن کی عظمت ہے، کس قدر حافظ قرآن کی بلندی ہے، کس قدر حافظ قرآن کا مرتبہ ہے، دنیا میں بھی کتنا مرتبہ ہے اور قیامت میں کتنا مرتبہ ہوگا. وہ آپ نے سماعت فرما دیا. علماء حضرات ابھی تک سنا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن سنا رہے تھے، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف مدرسے کو، بچوں کو مدرسے میں صرف پڑھاؤ، صرف عربی پڑھاؤ. نہیں، ہمارے بچے جہاں حافظ قرآن ہوں گے وہاں ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے. جہاں ہمارا بچہ عالم ہوگا، وہاں جہاں مستند عالم ہوگا وہاں ہمارا بچہ ایک ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو ایک اچھے ٹیچر کی بھی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو بڑے بڑے عہدوں پر ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے. ہر عہدہ دار پہلے وہ دین کا پڑھا ہوا ہو، پہلے وہ دین کا سمجھنے والا ہو، پہلے وہ دین کو پڑھنے والا ہو، اس پر عمل
کرنے والا ہو اس کے بعد وہ دنیا کے ہر عہدے پر جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم نے صرف دنیا کے عہدوں کو تلاش کیا، دین کو پس پشت چھوڑ دیا، ایک دن وہ آئے گا کہ ہم جب قبر میں ہوں گے، جب اللہ تبارک و تعالی جب یہ اعلان فرمائیں گے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے، اس وقت ہمیں بڑا افسوس ہوگا، بڑا نادم ہونا پڑے گا، بڑا افسوس ہوگا کہ کاش ہم نے بھی دنیا میں رہ کر اللہ کے قرآن کو سمجھا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان کر زندگی بسر کی ہوتی. تو آج ہمیں نادم، آج ہمیں یہ پریشانی، آج ہمیں یہ افسوس نہیں کرنا پڑتا. لہذا میرے ایمانی بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی مختصر جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، میں مختصر الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے اس پر روشنی ڈالوں گا، کیونکہ علماء کی قطار ہے. علماء حضرات ہمارے جو اصلی مہمان وہ تشریف لا چکے ہیں، کچھ تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم علماء کے بیان کو اچھی طرح سنیں گے، خوب دل جمی کے ساتھ سنیں گے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او دنیا میں رہنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، جب انسان نے اس مقصد کو چھوڑ دیا، جب انسان اس مقصد کو چھوڑ دیتا ہے تو قرآن کریم نے اس آیت کے ذریعے انسان کو ٹٹولا. قرآن کریم نے انسان کو، اللہ نے اپنے بندے کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے قرآن کریم کے ذریعے، اس آیت کریمہ کے ذریعے اس تک پہنچایا، اپنے احکامات کو پہنچایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اللہ کو، اس محبوب اللہ کو جو 70 ماؤں سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہے، تو اسے چھوڑ کر کہاں چلے جا رہا ہے. ما غرک بربک الکریم، اس پیارے رب کو چھوڑ کر کہاں چلے جا رہا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے دنیا کے پیچھے اتنا پڑ گیا کہ تو جس مقصد کے لیے آیا تھا تو نے اس مقصد کو ہی چھوڑ دیا. لہذا میرے ایمانی بھائیوں، مجھے اور آپ کو دنیا جو ہے، اپنے دنیا کی رنگ ریلیوں پر، دنیا کی کھیل تماشوں میں اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا ہے. میرے اور آپ کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بھیجتے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں تک اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے احکامات پہنچاتے رہے، اپنے بندوں کو کامیابی کا راستہ دکھاتے رہے کہ کس مقصد کے لیے تم دنیا میں آئے ہو، تمہارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک. آگے قرآن کریم اسی آیت کو آگے چلاتے ہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، تو نے اس رب کو چھوڑ دیا. کون سا رب؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، اور ایسا پیدا کیا، اتنا حسین اور اتنا خوبصورت تجھے پیدا کیا جہاں تیرا کوئی وجود ہی نہیں تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایسا وجود بخشا کہ تجھے انسان بنایا. اب پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، کیونکہ ایک جگہ قرآن کریم
سورہ 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً انسان کو دنیا میں سب سے خوبصورت پیدا کیا، سب سے حسین، سب سے جمیل پیدا کیا۔ انسان سے خوبصورت دنیا میں کوئی مخلوق دوسری نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ غیروں کے طریقے اپناتا ہے، وہ رسم و رواج میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ایسے حاکم نازل کرتے ہیں، پھر حالات مسلمانوں پر آتے ہیں، پھر طرح طرح کے حالات سے مجھے اور آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن جنہوں نے آج سے نہیں بلکہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جس نے بھی وقت کے نبی کی مانی، جس نے بھی وقت کے نبی کی اتباع کی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے انشاءاللہ۔ میرے ایمانی بھائیو، حدیث مبارک جو میں نے پڑھی، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القیس، قیس ونن چھ چالاک انسان یسائس، قیس ونن چالاکس، کہ ہم دنیاوی اعتبار سے چالاک اس کو سمجھتے ہیں جو دنیا بٹورنے کے اعتبار سے بڑا چالاک ہو، چکنا ہو، کہاں قوم چکرن، کوئی بھی کام کرتا اس میں چالاکی کرتا ہے، دنیاوی کوئی کام کرتا ہے اس میں چالاکی کرتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے جو کام چور ہوتا ہے اس کو چالاک سمجھا جاتا ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے، چالاک شخص وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے، رہتا دنیا میں ہے لیکن تیاری آخرت کی کر رہا ہے۔ وہ آخرت کی تیاری کیسے کر رہا ہے؟ اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ وہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا ہے، بلکہ جب انسان دنیا کو چھوڑ کر، جب دنیا کو انسان چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، تو یہ دنیا انسان کے پیچھے خود ہی آ جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پہلے دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑے، ہم پہلے دنیا کو پس پشت رکھیں اور آخرت کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ اور آج جو ہمارا یہاں جڑنا، آج جو ہمارا یہاں ملنا، آج جو ہمارا یہاں بیٹھنا، اس مقدس اور بابرکت مجلس کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ یہاں سے جب اٹھیں گے، ہم یہ مصمم ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں گے کہ ہم نے آج سے پہلے جو زندگی بسر کی ہے، آج سے پہلے ہم نے جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، ہم ان پر توبہ کریں گے۔ یہ مجلس ہمارے لیے ایسی مجلس ہو کہ یہ دنیا میں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے اور آخرت میں یہ مجلس ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔